اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ بھول جانے سے زندہ بھی مر جاتے ہیں، مگر یاد کرنے سے مرے ہوئے زندہ ہو جاتے ہیں۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آدمی کی نماز روزہ پر نہ جاؤ، بلکہ اس کی سچائی اور عقل کو دیکھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تعلقات مختصر ہی صحیح، لیکن منافقت سے پاک ہونے چاہیے۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں، وہ کبھی دوسروں کی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 سے زائد درجے ہیں، ان میں سب سے افضل ترین لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ گناہ کسی نہ کسی صورت میں دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جس خدمت کی تم میں قابلیت نہ ہو اسے ہرگز قبول نہ کرو۔ امام ابو حنیفہ۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کمینوں سے بچ کر رہو، یہ کمینے اللہ عز و جل سے بھی نہیں ڈرتے۔ تکلیف اور درد ایک ایسا تحفہ ہے جس میں رحمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سچائی کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو، اس پر قائم رہو اور ہر مشکل کا مقابلہ کرو۔ اگر آپ ہر رگڑ سے پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ کا آئینہ کیسے صاف ہوگا؟ رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دولت مند ہونے سے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور دولت نہ ہونے پر لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ اندھیرے پر لعنت بھیجنے سے شمع روشن کرنا بہتر ہے، چینی کہاوت۔ غم آدمی کو عقل مند بنا دیتا ہے، عربی کہاوت۔ ہر مسکراتے چہرے کے پیچھے مسکراتا دل نہیں ہوا کرتا، چینی کہاوت۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ ماں کا غصہ وقتی ہوتا ہے، ماں کی عزت کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ گھر کا بڑا ہو یا چھوٹا، مٹھاس نہ ہو تو انسان کیا چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ لوگ تمہارے عیبوں کے جاسوس ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ بزرگ کہتے ہیں، فصل رنگ بدلے تو کاٹ لو، لوگ رنگ بدلیں تو چھوڑ دو۔ سچی محبت کرنے والے بدل دیتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے۔ انسانوں سے محبت کرو، یہی اللہ سے محبت کا ایک پہلو ہے۔ گفتگو ہی بتا دیتی ہے کہ تربیت ہوئی ہے یا صرف پالا گیا ہے۔ شجرہ دیکھ کر نہیں بلکہ کردار کی بنا پر تعلق بنائیں، کیونکہ رنگ و نسل دیکھ کر جانور پالا جاتا ہے اور انسان کی پہچان فقط کردار ہے۔ اصلی انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ جس مرد کی جرابیں بھی پھٹی ہوں یا بٹن ٹوٹا ہو تو اس کو 2 میں سے ایک کام فوراً کر لینا چاہیے، شادی کر لے یا طلاق دے دی، اٹلی کی کہاوت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر سادہ یا پرانے کپڑے پہننے سے عزت میں کمی آتی ہے تو 17 پیوند لگی قمیض والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران نہ ہوتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کوئی ریشم اتنی ملائم نہیں دیکھی جتنی نرم ملائم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ واحد عورت ہیں جن کا والد نبیوں کا سردار، خاوند ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے شہزادوں کے سردار اور خود جنت کی عورتوں کی سردار۔
پرسکون ہے وہ جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ آگے بڑھیں، اگر تم اڑ نہیں سکتے تو بھاگو، بھاگ نہیں سکتے تو چلو، چل نہیں سکتے تو رینگو، لیکن آگے بڑھنا نہ چھوڑو۔ حقیقی دوست وہ ہے جو آپ کی طرف اس وقت آتا ہے جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ مسکرائیے اور سب کو بتا دیجئے کہ آج آپ کا کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ عبادات کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے، مولانا رومی۔ ہمارے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ نرمی سے جواب دینا دوسرے کے غصے کو کم کرتا ہے۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر اذیتوں سے واقف ہے۔ جو کیل ابھرا ہوا ہوتا ہے، ہتھوڑا اس کا مقدر ہوتا ہے، جاپانی کہاوت۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلے اور پھر وہ نکسار تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ اس پر حرام کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تمہیں بھولتا ہی نہیں ہے۔ توبہ پوری کائنات میں کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسے ہی کوشش کرو جیسے تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو، اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے وہ بھی عطا کرے گا جس کی میری اوقات بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر اللہ نے وہ لے لیا جس سے تم نے کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ تمہیں کچھ ایسا دے گا جسے پانے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک سا وقت کبھی بھی نہیں رہ سکتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عقل مند ہے وہ جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو تم سے نیک گمان رکھے اس کے گمان کو سچا ثابت کر دو۔ پرانے غموں پر تازہ آنسو ضائع نہ کرو۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ طریقت شریعت علم ہے، طریقت عمل ہے، حقیقت خلوص ہے، معرفت دیدار حق ہے۔ کہتے ہیں کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واحد اللہ کا گھر مسجد ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ وقت تو انسان کی اپنی شکل بھی بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا تو کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے، مگر انسانیت کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ تم قطرہ مانگتے ہو، میرا رب دریا عطا کرتا ہے۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ Thank you for watching.